میری بھی ایک ٹیپ نکلی تھی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تھیں اور آج کے وزیر اعظم شہباز شریف اڈیالہ جیل میں قید تھے۔ جیل میں ان سے ملاقات کرنا بہت مشکل تھا، صرف خاندان کے لوگ ہی ملاقات کر سکتے تھے۔ ان کے ایک کزن شاہد شفیع کی مجھ سے کافی مشابہت تھی، لہٰذا میں ایک دن شاہد شفیع بن کر شہباز شریف سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچ گیا۔ ملاقات کے دوران شہباز شریف نے ایک چھوٹے سے ریڈیو پر فرمائشی فلموں نغموں کا پروگرام لگا دیا۔ وہ بار بار مجھے میر صاحب شاہد صاحب کہتے اور پھر فرماتے کہ میں نے آپ کو لتا منگیشکر کے گانے سنانے کی زحمت اس لیے دی ہے تاکہ کوئی دوسرا ہماری گفتگو ریکارڈ نہ کر سکے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ کیا گانا لگا دینے سے ریکارڈنگ رک جاتی ہے؟ شہباز شریف نے ایک ماہر جاسوس کے انداز میں بتایا، اگر میوزک لگا کر آپس میں گفتگو کی جائے تو ٹیپنگ میں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ ان کی ضرورت سے زیادہ احتیاط پسندی میرے مزاج کے خلاف تھی، لہٰذا میں نے بڑی لاپرواہی سے کہا کہ ہم نے ملک کے خلاف تو کوئی سازش نہیں کرنی، پھر اتنی احتیاط کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سن کر شہباز شریف نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی کو زور زور سے ہلا کر کہا کہ یہ احتیاط صرف آپ کے لیے ہے میر صاحب شاہد صاحب، میں نہیں چاہتا کہ آپ کا وائس ڈیٹا کہیں محفوظ ہو جائے۔ ملاقات ختم ہوئی تو ایک سنتری نے کان میں کہا، جیل سپرنٹینڈنٹ آپ کو ملنا چاہتے ہیں۔ سپرنٹینڈنٹ صاحب بڑے احترام سے ملے اور سرگوشی کے انداز میں کہا کہ پتہ نہیں آپ میر صاحب ہیں یا شاہد صاحب، لیکن آئندہ تشریف لائیں تو خیال کریں کہ یہاں صرف آوازیں نہیں شکلیں بھی ریکارڈ ہو جاتی ہیں۔ یہ سن کر میری ہنسی نکل گئی۔ میں ایک پابند سلاسل سیاست دان کی احتیاط پسندی کا جنازہ لے کر جیل سے واپس آ گیا۔ اگلے ہی روز صدر فاروق لغاری کا بلاوا آ گیا۔ میرا خیال تھا کہ وہاں اور بھی لوگ ہوں گے، لیکن اس دن صرف میں ہی تھا۔ صدر صاحب نے پہلا سوال یہ پوچھا کہ شہباز سے ملاقات کیسی رہی؟ اس سوال نے مجھے ایک چھوٹا سا جھٹکا دیا، لیکن میں نے خود کو سنبھال کر کہا کہ وہ بتا رہے تھے کہ ان کے نواز شریف کے ساتھ تعلقات بالکل ٹھیک ہیں اور وہ اپنے بھائی کے خلاف کسی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے۔ یہ سن کر صدر صاحب نے کہا، وہ بالکل ٹھیک کہتا ہے، یہ عورت جھوٹ بولتی ہے کہ شہباز اور نواز کے تعلقات خراب ہیں۔ میں نے صدر سے پوچھا، کون عورت؟ صدر نے بڑے زہریلے انداز میں کہا، پنکی پرائم منسٹر۔ صدر فاروق لغاری اپنی نشست سے اٹھے اور انہوں نے ٹیلی ویژن کی آواز اونچی کر دی۔ میرے پوچھے بغیر ہی کہنے لگے کہ آج کل انٹیلیجنس بیورو میرے فون ٹیپ کرتی ہے۔ اسے ٹیلی ویژن کی آواز اونچی کر دی۔ یہ ملاقات دوپہر کو ہوئی تھی۔ شام کو وزیر اعظم صاحبہ نے بلا لیا، بہت میٹھے لہجے میں کہا کہ شہباز شریف سے ملاقات کا نہیں پوچھوں گی، یہ تو آپ کا کوئی سیکرٹ ہوگا، لیکن میرے بھائی فاروق لغاری سے ملاقات کیسی رہی؟ میں نے بھی آؤ دیکھا نہ تاؤ اور سوال داغتے ہوئے کہا، وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ ان کے فون ٹیپ کراتی ہیں، کیا یہ درست ہے؟ جواب ملا، جو لوگ میرے فون ٹیپ کراتے ہیں ان کا پتہ لگانے کے لیے کچھ فون ٹیپ کیے جا سکتے ہیں۔ یہ پرانی کہانی سنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان میں فون ٹیپ ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ 1996 میں صدر فاروق لغاری نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کو برطرف کیا تو ان پر ایک الزام یہ بھی تھا کہ وہ ججوں اور جرنیلوں کے فون ٹیپ کراتی تھیں۔ شہباز شریف کی تمام تر احتیاط پسندی اس وقت بھی ناکام ہو گئی جب ان کی اور جسٹس ملک قیوم کی گفتگو کی ٹیپ سامنے آئی، جس میں وہ جج صاحب کو بے نظیر بھٹو کے خلاف جلدی سزا سنانے کی درخواست کر رہے تھے۔ یہ ٹیپ سامنے آئی تو جسٹس ملک قیوم نے کوئی بہانے بازی نہیں کی اور استعفیٰ دے کر گھر چلے گئے۔ آج کل سابق وزیر اعظم عمران خان یہ دہائی دے رہے ہیں کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ان کے ٹیلی فون ٹیپ کراتے تھے اور یہ آئین کی دفعہ 14 کی خلاف ورزی ہے جو ہر شہری کو اس کی پرائیویسی کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔ خان صاحب کی اس دہائی سے مجھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت یاد آ گئی۔ 2019 میں عمران خان وزیر اعظم تھے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ کے 10 رکنی بینچ کے سامنے کہا تھا کہ میرے یا میرے خاندان کے ٹیلی فون ٹیپ کرانا آئین کی دفعہ 14 کی خلاف ورزی ہے۔ کاش اس وقت عمران خان پوچھتے کہ سپریم کورٹ کے ایک جج کا ٹیلی فون کس نے ٹیپ کیا، لیکن وہ تو سپریم کورٹ کے ایک جج کے خلاف سازش میں خود شریک تھے۔ ان کا وزیر قانون اور وزیر اطلاعات جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف دائر کر ریفرنس کا بھرپور دفاع کیا کرتے تھے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے خلاف ریفرنس کا سامنا کیا اور ان پر تمام الزامات غلط ثابت ہوئے۔ اب سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی اور سپریم کورٹ کے ایک جج جسٹس مظاہر نقوی کے درمیان ہونے والی گفتگو سامنے آئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس گفتگو کا تعلق کسی مقدمے سے نہیں بلکہ ایک ٹریفک وارڈن کی طرف سے جج صاحب کی گاڑی روکنے کے واقعے سے ہے۔ واقعہ کچھ بھی ہو، لیکن گفتگو میں ایک سیاستدان جج صاحب کو یار کہہ رہا ہے اور جج صاحب اپنے گھر کو چودھری صاحب کا گھر قرار دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد اور سی سی پی او لاہور ڈوگر کی گفتگو کی ٹیپ نے اس معاملے کو مزید تڑکا لگا دیا ہے۔ پاکستان بار کونسل کی طرف سے اس معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ تحقیقات صرف یہ نہ کی جائیں کہ سپریم کورٹ کے ایک جج کے کس کس سیاستدان کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں، یہ بھی پتہ کریں کہ وزرائے اعظم اور ججوں کے ٹیلی فون کس قانون کے تحت ٹیپ کیے جاتے ہیں۔ 2015 میں اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے خفیہ اداروں سے پوچھا تھا کہ کس قانون کے تحت عام شہریوں کے فون ٹیپ کیے جاتے ہیں اور کس کس کے فون ٹیپ کیے جاتے ہیں۔ انٹیلیجنس بیورو نے عدالت میں 5000 افراد کی فہرست پیش کی تھی اور بتایا تھا
کہ ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ 1996 اور فیئر ٹرائل ایکٹ 2013 کے تحت لوگوں کے فون ٹیپ کیے جاتے ہیں۔ ISI نے عدالت کو تحریری وضاحت نہیں دی، بلکہ وہ ثاقب نثار کے ساتھ ملاقات کر کے واپس چلے گئے۔ میں نے تو ٹیلی فون پر مبینہ گفتگو کی بنیاد پر 9 سال تک مختلف علاقوں میں مقدمات بھگتے ہیں۔ عدالت کبھی یہ نہیں پوچھتی تھی کہ گفتگو کس نے ٹیپ کی، لیکن میرے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم جاری کر دیا جاتا تھا۔ فورینزک ٹیسٹ میں پتہ چلتا کہ میرے خلاف پیش کی جانے والی ٹیپ جعلی نکلی، لیکن اس دوران میرے اپنے ہی اینکر ساتھی میرا ٹرائل مکمل کر چکے ہوتے تھے۔ میں اگر بطور صحافی ٹیلی فون پر گفتگو کی بنیاد پر مقدمات کا سامنا کر سکتا ہوں تو کوئی اور یہ سامنا کیوں نہیں کر سکتا؟ پاکستان کا قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ بتانا پڑے گا کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا فون کون ٹیپ کراتا تھا، اور جب شہباز شریف وزیر اعظم ہیں تو ان سمیت جسٹس مظاہر نقوی کا فون کون ٹیپ کرتا ہے، اور چودھری پرویز الہی ایک جج کو اپنا یار کیوں سمجھتے ہیں؟